اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے محترم بھائی خالد محمود صاحب، اللہ پاک ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. متاثرین سیلاب میں اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا. وہاں پر متاثرین سیلاب کی سب سے بڑی مدد کیا ہے جناب؟ سب سے بڑی مدد ان کی یہ کہ ان کو اللہ کے ساتھ رجوع کرایا جائے. جب اللہ کے ساتھ رجوع کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو وہ خود بخود جو ہے اللہ پاک ان کے جو بڑے مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل کر دیں گے. اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے صرف وہی لوگ گناہ گار ہیں، باقی جن علاقوں میں سیلاب نہیں ہے وہ فرشتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، گناہ گار تو ہم سارے کے سارے ہی گناہ گار ہیں. میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا کر کے ختم نہیں کرنا. تو اس لیے اللہ کبھی کبھی کسی علاقے کے اندر کچھ حالات بھیج کر باقیوں کو متنبع کرتے ہیں کہ بھائی اس سے عبرت پکڑو. اللہ بعضوں کو دکھاتے ہیں حالات اور بعضوں کو چکھاتے ہیں. جن کو چکھایا وہ ان میں سے جو چلے گئے وہ توبہ نہیں کر سکتے، وہ توبہ تو، اور جو مثلا جو فوت ہو گئے وہ توبہ نہیں کر سکتے. جو شہید ہوتے ہیں اچانک مختلف حوادث کا شکار ہو کے شہید ہوتے ہیں، جیسے سوات میں جو سیلاب ہے، ہمارے وہاں دیکھنے والوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیلاب کے ساتھ لاشیں بہہ کے آ رہی ہیں، لاشوں کے ٹکڑے آ رہے تھے، کیونکہ وہ جب پہاڑی دریا کی اتنی سخت مار ہوتی ہے اور پتھروں پہ مارتے ہیں کہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسان. تو ٹکڑے، لاشوں کے ٹکڑے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جو اب اس طرح جو اچانک اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ تو توبہ نہیں کر سکتے. وہ جس حال میں تھے وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے. اب وہ اللہ سامنے اللہ عرض کر رہے ہیں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ایک دفعہ واپس بھیج دو. نعمل صالحہ، سارے اچھے عمل کریں گے. انا موقنون، انہیں پکا یقین آ گیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مہلت نہیں دیں گے. مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. بہت بڑا امتحان ہے ان متاثرین سیلاب کے ذریعے. ماشاءاللہ بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس امتحان میں پورے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں، اور اللہ مالی تعاون کر رہے ہیں. پوری دنیا کے ہمارے بھائی ہیں جی، ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. عرب عجم ہے جی، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری دنیا سے لوگ تعاون کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے. لیکن اس وقت متاثرین سیلاب کی سب سے بڑی مدد یہ ہے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، کیونکہ جیسے ایک آقا کا غلام ہو اور آقا نے اس کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہوں، اور آقا کا ایک دشمن بھی ہو، اور جو اس بدبخت اس نوجوان اس غلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے اس کو وسوسے ڈال کر آقا سے بدظن کر دے. آقا اس کو بہت سمجھائے، بہت اس کو متوجہ متنبع کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی متنبع نہ ہو، اور پھر بھی اس کو تھوڑے بہت ہلکے جھٹکے لگائے، پھر بھی وہ رجوع نہ کرے، تو پھر آقا کو غصہ آیا اور آقا نے اس کو مار مار کے زخمی کر دیا اور لہو لہان کر دیا. اب لوگ آ کر اس پر ترس کھا کر اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کو زخم مرہم پٹی کریں، لیکن ایک بندہ آ کر اس کے اور کوئی مدد نہ کرے، یا ہلکی پھلکی دوسری مدد کے ساتھ سب سے بڑی مدد یہ کرے، اس کو آقا کے سامنے جھکنے پہ تیار کر لے. اور وہ تو آقا اور اس کا دشمن ہے، اس نے جو وسوسے ڈال کر اس کو آقا سے بدظن کیا تھا، اس بدظنی کو دور کرے، اس کو اللہ سے اس اپنے آقا کے سامنے رجوع کرنے کی طرف متوجہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آقا کی طرف وہ صحیح طرح متوجہ ہو گیا اور آقا کے سامنے جھک گیا تو آقا خوش ہو کر سب کچھ اس کو دے دے گا، اس کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح ہمارے متاثرین سیلاب بھائی وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، کامل رجوع کریں، اور ہم سب جو باقی جو رہ گئے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. افسوس ہے افسوس جناب علی، اس وقت بہت سارے ہمارے ملک کے حصوں میں، ابھی پچھلے دن ہمارے دوست نے بتایا ایک کالج کا بہت بڑا فنکشن تھا، اس فنکشن میں ایسے بےہودگی کے مناظر اس نے بتائے کہ ہم حیران پریشان ہو گئے. اتنے بڑے حالات کے باوجود بھی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے یعنی اور گناہوں میں بڑھا جا رہا. اور افسوس افسوس جن بے حیائی کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برستے ہیں. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ملے گا. تو بے حیائی کا وہ سخت گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا دنیا آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی ہے. افسوس افسوس، وقتی طور پہ اچانک گناہ کا خیال آیا اور وسوسہ آیا اور گناہ ہو جانا تو بڑی بات. اس وقت گناہوں کے باقاعدہ قانون پاس کیے جا رہے، بل پاس کیے جا رہے، اور گناہوں کی طرف آگے بڑے سے بڑے اور اتنا خطرناک گناہ جس پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسے، اس قسم کے گناہوں کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں قانون پاس کیے جا رہے ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات.
یہ تو دونوں صورتوں کے اندر عام پبلک عام انسان کے ذمہ آتا ہے کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر اس بغاوت کے خلاف اپنی کوشش کرے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہو تو دل کے اندر اس کو برا سمجھے، اور خود کھڑا ہو کر ان برائیوں کے خلاف ہمیں قوت استعمال کرنی چاہیے، طاقت استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ عوام کو کسی رخ کے اوپر ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاک اللہ۔